ظلم ہر زمانے میں حرام رہا ہے، چاہے جس نبی کی بھی نبوت تھی یا رسالت تھی، تو ہر زمانے میں ہر نبی کی نبوت، ہر رسول کی رسالت میں ظلم ہر حال میں حرام رہا۔ اور جو ظلم مکہ و مدینہ والوں پر مسلم بن عقبہ نے کیا، جسے یزید نے گورنر بنا کے 20,000 فوج کا لشکر بھیج کر مدینہ منورہ اور رسول اللہ کے ہمسایوں پر جو ظلم و ستم ہوا، تاریخ اسے جب لکھتی ہے تو قاری جب اس کی قرأت کرتا ہے، اسے پڑھتا ہے، تو اس کے دل میں ایک خیال ابھرتا ہے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ مسلم بن عقبہ، یزید نے جب اسے لشکر یزید کا گورنر بنا کے پہلے مدینہ پر چڑھائی کی، اس کے بعد مکہ کی طرف حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ تو اب اس مقام پہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ حنظلہ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تاریخ کے اندر اتنا بڑا ظلم نہ کسی مورخ نے لکھا ہے، نہ کسی ناظر نے دیکھا ہے، جتنا ظلم مدینہ کی دھرتی پر ان ظالموں نے کیا۔ اب غور کیا جائے تو عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس حال میں توڑی تھی کہ ہمیں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ زمین کہیں پھٹ نہ جائے، کہیں آسمان سے ستارے ٹوٹ پر ہم پر برسنے لگ جائیں۔ اتنا بڑا ظلم ہوا کہ وہ اپنی تاریخ کے اندر لکھتا ہے حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، آپ فرماتے ہیں کہ اس نے ماں بہنوں کے ساتھ، یزید نے اس دور میں 61 ہجری میں نکاح کو جائز قرار دے دیا، ماں کے ساتھ اور بہن کے ساتھ، محرمات کے ساتھ، ماسی، پھوپھی، چاچی، مامی، ان کے ساتھ زنا کو عام کر دیا۔ اور پھر کچھ لوگ تو مدینہ سے ہجرت کر گئے اس کے ظلم کی وجہ سے، لیکن کچھ لوگوں کو میرے محبوب آقا کا وہ فرمان یاد تھا کہ سرکار نے فرمایا جتنا تم پر تکلیف آئے تم مدینہ نہ چھوڑنا۔ 1700 انصاری صحابہ اور کئی صحابیات اور اس کے علاوہ آوان و انصار کے بہت سارے قبیلے مدینہ کی دھرتی پر موجود رہے۔ کئی دن تک ظلم و ستم ہوتا رہا، کئی دن تک خون کی ندیاں بہتی رہی۔ ادت کرب و بلا میں 72 تن شہید ہوئے تھے، لیکن غور فرمائیے ادھر مدینہ پاک میں چند دنوں کے اندر 10,000 سے زائد صحابہ اور صحابیات اور عالم صحابہ اور حافظ قاری صحابہ، ان کو 10,000 سے زائد کو شہید کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہاں استغفر اللہ کہنا چاہیے کہ یہاں یہ حالت بن گئی کہ 10,000 لوگوں کو کئی دنوں کے اندر شہید کر دیا گیا اور ظلم کی ندیاں بہہ گئیں۔ مدینہ کی صحابیات کو، ان کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا، کئی عورتیں اسی وجہ سے حاملہ ٹھہریں۔ اتنا بڑا ظلم و ستم ہوا۔ میرے محبوب آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من اخاف اہل المدینہ ظلما اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ یوم القیامۃ صرفا ولا عدلا۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا کہ جو بندہ مدینہ والوں پر خوف طاری کرے گا اور ظلم کرے گا تو اللہ اس پر خوف طاری کرے گا۔ اور فرمایا وعلیہ لعنۃ اللہ، جس نے مدینہ والوں پر ظلم کیا اللہ کی بھی اس پر لعنت، والملائکہ فرشتوں کی بھی اس پر لعنت، والناس اجمعین اور قیامت تک آنے والے مومن مسلمانوں کی بھی ان پر لعنت۔ فرمایا لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ میرے محبوب آقا نے فرمایا جس نے بھی مدینہ والوں پر ظلم کیا، چاہے بعد میں جتنے حج کرے، چاہے بعد میں جتنے روزے رکھے، چاہے بعد میں جتنے صدقات و خیرات کرے، فرمایا لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، نہ اس کی نفل نیکی قبول ہے نہ فرائض کے نیکی قبول ہے۔ فرمایا جو مدینہ والوں پر ظلم کرتا ہے نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مدینہ والوں پر ظلم کرے، میرے محبوب آقا سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ من آذا مسلما فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ۔ محبوب کریم کی دوسری حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی فقد آذانی، تحقیق اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی، ومن آذانی فقد آذ اللہ، اور فرمایا جس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائی اس نے رب کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر، یزید کی وہ 20,000 کی فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی تھی، 3 دن تک مسلسل مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، مسجد نبوی کو گھوڑوں نے پلیت کیا اپنے پاخانے اور پیشاب کے ساتھ، 3 دن مسجد میں کوئی نمازی داخل نہ ہوا۔ حضرت سعید بن مسیب صحابی رسول آپ فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کر اپنے محبوب آقا کی قبر پہ سر رکھ کے رویا کرتا تھا، یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا؟ مدینہ والوں پر یزید نے اتنا ظلم برسا دیا۔ مسلم بن عقبہ کے پاس سعید بن مسیب کو پکڑ کے لایا گیا، یہ صحابی ہے، جب وہ سامنے آئے تو دیوانہ وار باتیں کرنے لگ گئے۔ کسی نے کہا یہ تو پاگل ہے، اسے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات پہ چھوڑ دیا گیا کہ اس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، لیکن سعید بن مسیب فرماتے ہیں توجہ کیجئے، آپ نے فرمایا جب 3 دن تک مسجد نبوی میں یزید کے گھوڑے باندھے گئے وہاں آذان نہ ہوئی، میں جب بھی آذان کا وقت ہوتا تھا رسول اللہ کی قبر انور سے آذان کی آواز آتی تھی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ وقت آذان جب ہوتا تو گنبد خضرا کی قبر انور سے آواز آتی، آپ فرماتے ہیں میں اس آذان پر وضو کرتا اور قبر انور کے ساتھ بیٹھا رہتا، اچانک تکبیر کی بھی آواز آتی اور جماعت کروانے کی آواز آتی تو رسول اللہ قبر میں نماز کروا رہے ہیں۔ یہ میرا وجدان نہیں، میرا یقین ہے کہ ایک جانب سرکار امامت کر رہے ہیں، مقتدی ان کے ابو بکر اور عمر فاروق ہیں۔ قبر کے اندر تو حضرت ابو بکر اور عمر نبی پاک کے مقتدی بنے، باہر سعید بن مسیب کہتے ہیں کیونکہ صحابی کو پتا ہے کہ رسول اللہ زندہ ہے، اور صحابی زندہ سمجھ کے
اذان کی آواز بھی سنتا ہے، اقامت بھی سنتا ہے، رسول اللہ کی قرات بھی سنتا ہے۔ اور یہ سارا ماجرا سعید بن مسیب کہتے ہیں 3 دن تک رہا، میں 3 دن تک رسول اللہ کی قبر انور سے اذان کو بھی سنتا رہا، نماز کو بھی سنتا رہا، اور اسی اذان، تکبیر اور نماز پر نمازیں پڑھتا رہا۔